نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 36 نمبر صفحہ ہے 38 نمبر حدیث ہے وعن جابر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان دو چیزیں ہیں واجب کر دینے والی قال رجل کہا ایک آدمی نے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل موجبتان کیا ہے دو چیزیں واجب کر دینے والی قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات جو شخص فوت ہوا یشرک باللہ شیئا وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو داخل النار وہ داخل ہوگا آگ میں ومن مات اور جو شخص فوت ہوا لا یشرک باللہ شیئا نہیں وہ شریک ٹھہراتا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو داخل الجنہ وہ داخل ہوگا جنت میں رواہ مسلم روایت کے اس کو مسلم نے یہ صحیح مسلم کی 93 نمبر حدیث ہے اس حدیث میں بھی محترم ساتھیوں انسان کے خاتمے کی اہمیت واضح کی گئی کہ جس انسان کا بھی خاتمہ ہوتا ہے وہ کس چیز پر ہوتا ہے موت آتی ہے تو کس حالت میں آتی ہے اللہ اکبر موت کے لیے جگہ موت کے لیے حالت اور انسان کی ایمانی کیفیت یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے پھر سب سے بڑی بات یہ محترم ساتھیو جس حالت میں انسان کو موت آنی ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اس نے اٹھایا جائے گا ایک حاجی حج کے دوران سواری کی وجہ کے نیچے آ گیا فوت ہو گیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسے یہ احرام کی چادروں میں ہی کفنا دیں فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا یہ اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوگا کتنی بڑی بات ہے سبحان شہید کو قیامت کے دن جب زندہ کیا جائے گا اس کا زخم اسی طرح تر و تازہ ہوگا خون بہ رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے میں خون ہوگا اس کی جو خوشبو ہے وہ کستوری جیسی ہوگی اللہ نہ کرے کسی کو برائی کرتے موت آ گئی تو پھر اسی طرح ہی وہ اٹھایا جائے تو یہ بڑی اہم بات ہے انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے اب اس حدیث میں دو ہی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے سمجھائیں کہ جہنم میں کون جائے گا اور جنت میں کون جائے گا دیکھیے آج بجلی کا تھوڑا مسئلہ بنا تو سارے ساتھیوں کے پسینے نکلے ہیں حالانکہ پنکھے چل رہے ہیں ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں سائے میں دھوپ میں نہیں بیٹھے کوئی آگ کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے تو جہنم کی آگ کس سے برداشت ہو سکتی ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے مجھے یاد ہے وہ پہلے جب یہ زرداری جب پہلی مرتبہ صدر بنا 4 گھنٹے نہ بجلی نہیں ہوتی آدھا گھنٹہ بجلی آتی تھی بڑے لوگ پریشان تھے اکثر دروس میں نے یہ کہنا کہ دیکھیے ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو قبر کو یاد کریں حشر کو یاد کریں اللہ وہاں کے مراحل کی جو مشکلات ہمیں محفوظ فرمائے انہیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 2 چیزیں ہیں واجب کر دینے والی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے 2 چیزیں واجب کر دیں گی لازم کر دیں گی اس سے مراد کیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فوت ہوتا ہے فوت ہوتے وقت اس کی کیفیت کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو غیر اللہ کو شریک بناتا ہے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا داخل النار کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا کیونکہ شرک کی حالت میں کوئی مر گیا رب نے قرآن میں واضح اعلان کیا ہے کہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرے
دوسرا پہلو آپ نے بیان فرمایا وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، فرمایا دخل الجنہ، کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کا وارث بنائے۔ ان جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنتانی، دو چیزیں، موجبتان، واجب کر دینے والی ہے۔ قال الرجل، کہا ایک آدمی نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل موجبتان، کیا ہے دو واجب کر دینے والی؟ قال، آپ نے فرمایا، من ماتا، جو شخص فوت ہوا، یشرکو، وہ شریک ٹھہراتا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، شیئا، کسی چیز کو، داخل النار، داخل ہوگا آگ میں، ومن ماتا، اور جو فوت ہوا، لا یشرکو، نہیں شریک ٹھہراتا، باللہ، اللہ کے ساتھ، شیئا، کسی چیز کو، داخل النار، داخل الجنہ، استغفر اللہ، داخل الجنہ، داخل ہوگا جنت میں۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔